امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نمبر 8، پیراڈائز۔ پیراڈائز ڈرامے کی کہانی دو روحوں کے سفر کے گرد گھومتی ہے جو محبت کی رغبت سے اکٹھے ہوتے ہیں لیکن فریب کے پردے سے جدا ہوتے ہیں۔ کہانی سچ اور جھوٹ کے درمیان نازک لکیر کو نیویگیٹ کرتی ہے جہاں جذبات پوشیدہ حقیقتوں سے ٹکراتے ہیں۔ اس کا آغاز ایک ایسے بندھن سے ہوتا ہے جو خالص اور مقدر معلوم ہوتا ہے، لیکن ماضی کے راز کھلتے ہی آہستہ آہستہ کھل جاتا ہے۔ شدید محبت جو ایک بار ان کو متحد کرتی ہے وہ اعتماد اور خیانت کا میدان بن جاتی ہے۔ جیسے جیسے جھوٹ کی تہیں ختم ہو جاتی ہیں یہ سوال باقی رہتا ہے، کیا محبت زندہ رہ سکتی ہے جب اس کی بنیاد جھوٹ پر استوار ہو، یا تلخ حقیقت انہیں ہمیشہ کے لیے پھاڑ کر رکھ دے گی؟ اس ڈرامے کو یاسر حسین نے ڈائریکٹ کیا ہے۔ یاسر تاج نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، اگر تم ساتھ ہو۔ اگر تم ساتھ ہو ایک رومانٹک ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو رادین شاہ نے لکھا ہے، عدنان سرور نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور ایم ڈی پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں امیر گیلانی، زاویہ نعمان اجاز، ماورا حسین، عدنان جعفر، تارا محمود، شہریار ذیلی، لبنہ اسلم، مشل خان اور سرہا اصغر شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، عشق تم سے ہوا۔ عشق تم سے ہوا ایک نوجوان خاتون علینا کا ایک گہرا جذباتی سفر ہے جس کی محبت کا راستہ آزمائشوں اور آنسوؤں سے ہموار ہے۔ پہلی محبت کی معصومیت سے لے کر دھوکہ دہی کے تلخ ڈنگ تک علینا کا دل ایک سے زیادہ بار ٹوٹ چکا ہے، پھر بھی وہ کبھی امید نہیں ہارتی۔ اس کی دنیا اس وقت کھلنا شروع ہو جاتی ہے جب وہ جس آدمی سے پیار کرتی ہے وہ عزم پر عزائم کا انتخاب کرتا ہے اور اسے بھی کھیر جاتا ہے۔ لیکن تقدیر کے پاس اور بھی ہے۔ ایک ارینجڈ میرج اسے ایک اجنبی کے ساتھ تعلقات میں ڈال دیتی ہے جو اس کے صبر، ہمت اور محبت میں یقین کا دوبارہ امتحان لیتی ہے۔ جیسے ہی علینا اپنی نئی زندگی کی پیچیدگیوں میں گشت کرتی ہے اسے سماجی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، کارزار دعا۔ کارزار دعا دو لوگوں کے بارے میں ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو گہری محبت میں مبتلا ہیں لیکن سازشوں اور قسمت کے غیر متوقع موڑ سے الگ ہو گئے ہیں۔ ہر چیز کے باوجود ان کی محبت مضبوط رہتی ہے اور انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی رہتی ہے۔ راضی ایک مہربان اور مخلص نوجوان ہے جو اپنے چچا اور خالہ کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کی بیٹی تنو اس کے ساتھ گہری محبت رکھتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتی ہے۔ اگرچہ وہ پہلے ہی شادی شدہ ہیں، خاندان آخری شادی کی تقریب کے انعقاد سے قبل راضی کے مالی طور پر مستحکم ہونے کا انتظار کر رہا ہے، لیکن معاملات اس وقت تاریک موڑ لیتے ہیں جب راضی کے خلاف لوگ اس کی زندگی برباد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کی سازش راضی کو اپنے ہی گھر سے نکالنے پر مجبور کرتی ہے۔ وہ دل شکستہ اور اکیلا رہ گیا ہے جب وہ زندگی کا ایک نیا اور مشکل مرحلہ شروع کرتا ہے۔ اسے ایک کے بعد ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، پرورش۔ جب محبت کنٹرول کی طرح محسوس کرنے لگے تو کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کے والدین کے خواب آپ کے خوابوں سے ٹکرا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ کا عام فیملی ڈرامہ نہیں ہے۔ پرورش ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں ہے جو ہم سب بخوبی جانتے ہیں، غیر کہی ہوئی توقعات، نسلی فرق، سمجھنے کی جدوجہد اور آپ کے دل کی پیروی کرنے کے لیے جو ضرورت درکار ہوتی ہے۔
سمر عباس جعفری نے ولی جہانگیر کا کردار ادا کیا، جس قسم کا آدمی آپ شروع سے ہی تلاش کریں گے۔ ہوشیار، مہربان اور ناقابل یقین حد تک باصلاحیت۔ اینا آصف نے مایا کا کردار ادا کیا، ایک قدامت پسند گھرانے کی ایک تیز پر اعتماد لڑکی جو ڈاکٹر بننے کے لیے پرعزم ہے۔ ولی اور مایا مختلف جہانوں سے آتے ہیں، لیکن کسی نہ کسی طرح قسمت انہیں ایک ساتھ لاتی ہے، اور جب ایسا ہوتا ہے تو سب کچھ بدل جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ نمبر 3، بہروپیہ۔ بہروپیہ ایک دلکش ڈرامہ ہے جو ایک ایسے شخص کی پراسرار زندگی کو بیان کرتا ہے جو بے شمار نقابوں کے پیچھے رہتا ہے۔ دنیا کے لیے وہ دلکش، کامیاب اور پراعتماد دکھائی دیتا ہے، لیکن ہر سچ کا ایک مختلف ورژن ہے۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، دھوکہ دہی کی پرتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جھوٹ ماضی کے صدمات اور شناختوں کے جال کو ظاہر کرتی ہے جو اس نے دردناک حقیقت سے بچنے کے لیے بنائی ہے۔ ہر واقعے کے ساتھ اسرار مزید گہرا ہوتا جاتا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی دوہری زندگی اس کے آس پاس کے لوگوں پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، ایک لفظ زندگی۔ یہ اس بات کی کہانی ہے کہ کس طرح والدین کے تنازعات ان کے بچوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور انہیں اس کے نتائج بھگتنے پر مجبور کرتے ہیں۔ طاہر اور یاسمین کے خاندان میں مسلسل جھگڑے اور غلط فہمیاں رشتوں کو پھاڑ دینے کا خطرہ رکھتی ہیں۔ جاری افراتفری کے درمیان ان کی بیٹی حور ایک ثابت قدم شخصیت کے طور پر ابھرتی ہے جو وفاداری اور ان سے محبت کرنے والوں کی حفاظت کے بوجھ تلے دبی ہوئی ہے۔ تیمور کے ساتھ اس کا رشتہ، جو اس کی زندگی میں ایک ہمدرد اور معاون موجودگی ہے، کو اس وقت اہم امتحانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب اس کے خاندان کے اندر لاپرواہی فیصلے ایک تباہ کن واقعے کو جنم دیتے ہیں۔ کیا حور کی غیر متزلزل وفاداری اسے نجات یا زوال کی طرف لے جائے گی؟ کیا تیمور کی محبت ان تلخ حقیقتوں کو برداشت کر سکتی ہے جن کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، کٹ پتلی۔ کٹ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور دھوکہ کس طرح کسی کے زوال کا باعث بن سکتا ہے، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں 2 بہنیں تبین اور اریبہ ہیں جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ اریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان آیان پکڑا جاتا ہے جس کا پیار ان کی زندگی میں ایک اہم عنصر بن جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر ایان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ کیا تبین کو اپنے دل کی بات کہنے کی طاقت ملے گی یا خاموشی اس کا مقدر ہوگی؟ آخر کار کیا اریبہ کے مکار عزائم اس کی خواہشات کو محفوظ بنا پائیں گے یا آخر کار ایمانداری اور نیکی کی فتح ہوگی؟ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔